انداز بیاں کا وقت آن پہنچا ہے، اور انداز بیاں میں ہمیشہ سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس مقررین ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ انتہائی قابل احترام ججز صاحبان بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں آپ کا تعارف کراؤں گا اور آپ سے اجازت لوں گا اور اس کے بعد شعر بھی سنوں گا۔ سب سے پہلے ڈاکٹر انجم رضوی صاحب اور ادریس غاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی اجازت سے انداز بیاں کا آغاز ہونے لگا ہے، اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی حمایت اور تائید بھی اس میں شامل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنے پاس موجودہ مہمانوں سے ان کے اشعار سے انداز بیاں کا آغاز کرتے ہیں، تو سب سے پہلے محفوظ یار خان صاحب کیا شعر سنائیں گے؟ موجودہ حالات میں علامہ اقبال کا ایک قطعہ ہے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تو جو اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاجے سے ڈالا۔ زبردست بھائی، تالیاں بنتی ہے، بہت اچھا شعر ماشاءاللہ سے، یہ تو پیغامی شعر ہو گیا اور حاصل کلام بھی ہو گیا۔ صابر صاحب، میں ایک خودی سے متعلق بس ایک شعر ہے، ویسے سنا ہوا ہے سب نوجوانوں نے، طلبہ نے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ زبردست، سبحان اللہ۔ غیرت مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے۔ ماشاءاللہ، جو فصیح جام فصیح سمو صاحب تیار ہیں، اور بالکل ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ کب آپ ان کو موقع دیتے ہیں، چنگاری بھڑکتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں آگ سا سما ہو جائے گا۔ تو آپ نے دل کی بات کرنی ہے، موضوع آپ کا کیا ہے یسرا؟ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی۔ تو آج کے منصف کو چھوڑ کر آپ نے معاشرے کے منصف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جام فصیح سمو سندھ یونیورسٹی میر پرخاص سے آپ کا تعلق ہے، دل سے کہہ دو۔ اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، اسی کا شہر وہی مدعی وہی منصف، ہمیں یقین تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ علی وقار، تاریخ انسانی کا ورق پڑھ ڈالیے، روح انسانی کی اڑتی دھجیوں کا مشاہدہ کیجئے، لہو بدن کی خاک سے قسم لے لیجئے، پتھرائی ہوئی آنکھوں کے خشک جزیروں کا بغور مطالعہ کیجئے، آنسوؤں کے ابلتے ہر چشمے، ریزہ دلوں کے ہر ٹکڑے، دریدہ جسموں کے ایک زخم سے اہل ہوس کے ہر کاری وار کی گواہی ملے گی، جو زبانیں بے زبانی سے پکار رہی ہوگی۔ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ علی وقار، یہاں اہل ہوس کے تماشے زر زمین کی صورت ہر روز نظر آتے ہیں، کہیں جاؤ حشم کی ہوس دکھائی دیتی ہے تو کہیں جھوٹی شان و شوکت کی ہوس لشکاریں مار رہی ہوتی ہے۔ تو علی وقار، آپ ہی بتائیے، ان ہوس زدہ لوگوں سے منصفی کی امید بھلا کیا رکھیں؟ جناب اعلیٰ، عالمی دہشت گردی کی وہ عدالت، عالمی دہشت گردی کی وہ بے توقیر عدالت کہ جہاں ہماری ماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنے چھلنی جسم تار روح کے ہمراہ المدد پکارتی رہی، مگر افسوس وہاں تو مدعی بھی اہل ہوس تھے اور منصف بھی، تو منصفی کی امید بھلا کس سے رکھی جاتی؟ علی وقار، اسی کار راز میں مجھے ایک طرف کائنات سومرو نظر آتی ہے تو دوسری طرف نقیب اللہ محسود کا وہ بوڑھا باپ کہ جس کی جھکی کمر اور خشک آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی۔ علی وقار، یہاں قصہ تمام نہیں ہوتا، میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے کہ جب ارشاد رانجھانی نامی نوجوان کو انتقام کی ہوس میں اندھا ہو کر پانچ گولیاں مارنے کے باوجود اس کی موت کا تماشا بھی دیکھا گیا، ایمبولینس میں پڑی اس کی وہ سرد لاش گواہی تھی کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی۔ علی وقار، چاہے دولت کے نشے میں اندھا نافرمان بیٹے کے ہاتھوں مارے جانے والی بوڑھی ماں کی وہ کھلی آنکھیں ہوں یا زینب کی بینچی ہوئی وہ مٹھیاں، نشوا کی اکھڑی ہوئی سانسیں ہوں یا فرشتہ کی جلی ہوئی لاش، مجھ سے، آپ سے، یہاں بیٹھے ایک فرد سے آج سوال کرتی ہے، کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے؟ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگیں کرے دے؟ ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے، کوئی تو مسیحا ادھر بھی اترے، کوئی تو چارہ گری کو اترے، افق کا چہرہ لہو میں تر ہے،
افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے، زمیں جنازہ بنی ہوئی ہے. بہت شکریہ. زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. بالکل بہت گہری بات کی تھی ان کو. انہی کے ساتھ ساتھ ان کی جو کمپیٹیٹر ہیں وہ ہیں مازیہ شیخ. نصرت کالج آف حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. ان کا موضوع بھی یہی رہے گا، دل سے کہہ دو. آسمان کی بلندی حیران ہے، زمین کی وسعت کو یقین نہیں آتا، دریا کی روانگی، سمندر کی گہرائی، پہاڑوں کی چوٹیاں پریشان ہیں. پھول کی خوشبو یہ پوچھتی ہے، تاروں کی چمک کا سوال ہے، چاند اور سورج یہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہوا انسان کو جو مسجد ملائک تھا، وہ انسانیت کے درجے سے کیوں گر گیا؟ صدر علی وقار کیوں گر گیا؟ صدر علی وقار پیسے کی ہوس، عہدہ اور کرسی کی لالچ نے خلوص کو خود غرضی میں بدل دیا. محافظ لٹیرے بن گئے، نگہباں قاتل ہو گئے اور اہل ہوس، ہاں صدر علی وقار اہل ہوس بنے ہیں، اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی. صدر علی وقار یہ دور جدید میں رقم کرنے والا یہ وہ سیاہ باب ہے کہ عدالت کے دروازے پہ دستک دینے والے بھکاری بھی خود ہیں، اور کرسی انصاف پر بیٹھ کر اپنے ہی مقدمے میں خود کو باعزت بری کروانے والے سخی بھی خود ہیں. صدر علی وقار اگر میں بات کروں آدھی دنیا کی تو امریکہ جو انصاف کا نام نہاد ٹھیکیدار بنا پھرتا ہے، جو اپنے حقوق کے لیے لڑنے والوں کو دہشت گرد کا خطاب دیتا ہے، جب ہندوستان اور اسرائیل کا چوہا بھی مر جائے تو تڑپ اٹھتا ہے. لیکن علی وقار جب کشمیر، چیچنیا، بوسنیا اور برما کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی آواز سننے کا وقت آتا ہے تو گونگا بہرا بنا پھرتا ہے. صدر علی وقار ذرا ٹھہریے، اب میں اپنے وطن عزیز پاکستان کی بات کرتی ہوں کہ بہن وزیر اعظم ہیں، بھائی کا لاشا کراچی کی سڑکوں پر تڑپ رہا ہے کہ وہی بہن جب پنڈی میں شہید ہوتی ہے اور شوہر صدر پاکستان بن جائے، اور جہاں کی عدالتیں ریمنڈ ڈیوس جیسے سفاک قاتلوں کو بھی رہا کر دے، تو ہاں صدر علی وقار بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی اور منصف بھی. صدر علی وقار یہ منصف چلاک وڈیرے اور ہوس کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ جب امیر شہر کسی جرم کے پیچھے پائے گئے تو سندھ کی خدیجہ تو کبھی ام رباب جیسے مظلوموں کو دربدر کیا گیا. تو صدر علی وقار یہ دیکھ کر میرے لب سے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں. پھر یوں ہوا کہ عہد رفاقت بدل گیا، اس شہر میں اصول صداقت بدل گیا. لائے امیر شہر کو جب ہم کٹہرے میں تو منصف تو کیا نظام میں عدالت بدل گیا، منصف تو کیا نظام میں عدالت بدل گیا. آپ کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ ایک چیز ہے جس کی ہم نفی کرتے ہیں، خبردار اگر کوئی بھی مقرر روسٹم پہ آئے گا، یہ وہ لمحہ نہیں ہے، یہ وہ مقام نہیں کہ اپنے ساتھ آپ پیجز لے کر آئیں. اب آپ بڑے ہو گئے، آپ پیجز کی دنیا سے باہر آ جائیں، چاہے وہ فیس بک کے پیجز ہوں یا سوشل میڈیا کے پیجز ہوں. اب آپ پریکٹیکل زندگی میں قدم رکھ رہے ہیں. میں اس بات کی نفی بھی کر رہا ہوں اور مذمت بھی کر رہا ہوں، خبردار کوئی مقرر اپنے ساتھ پرچہ لے کر نہیں آئے گا. بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے آپ کے کہنے پہ کہ ہمیں موقع نہیں ملتا. تو کوئی ٹیلی ویژن ایسا ہونا چاہیے جو آپ کو موقع دے. ہم نے جی ٹی وی نے آپ کو موقع دیا ہے، یہ سوچے بغیر کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کس شہر سے آئے ہیں، یا پھر آپ کا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے، آپ ٹیلی ویژن پہ جاتے رہے کہ نہیں جاتے رہے. ہم نے چاہا کہ آپ کی حوصلہ افزائی کی جائے، مگر اس طرح ہماری حوصلہ شکنی نہ کریں، خبردار. میں اس حوالے سے خاص طور سے ڈاکٹر صاحب سے بھی ویو لینا چاہتا ہوں اور ادریس صاحب سے بھی کہ کیا یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ یہاں پہ آ کے بچے تیاری کے بغیر آ جائیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اتنے بڑے آڈینس کے سامنے بولنا بھی ایک بہت بڑا ایک اعزاز ہوتا ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی ضرور کرنا چاہیے. آپ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، انتظامیہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ نیا ٹیلنٹ سامنے آئے، لیکن ہر چیز جو ہے وہ وائس ورثہ میں ہوتی ہے. تو خدا کے لیے ان خوبصورت جذبات کی توہین مت کیجیے.
میں ایک چیز اس میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ جو ساتھی یہاں پہ تقریر کے لیے آ رہے ہیں، کل پرسوں بھی اسی موضوع پہ آف ایئر بات ہو رہی تھی، تو دیگر بہت سارے چینلز پہ ایسے مقابلے ہو رہے ہیں، کہیں پہ کوئی 30-40 مقررین کی گنجائش بن رہی ہے، کہیں پہ 50-60 مقررین کی گنجائش بن رہی ہے. آپ کی یہ کوششوں اور کاوشوں اور جی ٹی وی کا یہ صحرا ہے کہ یہ واحد مقابلہ جس میں لگ بھگ 100 سے 120 مقررین سارے ایکوموڈیٹ ہو رہے ہیں. تو اس میں آپ جب سب کو موقع دے رہے ہیں تو طالب علموں کی اور جو شرکاء یہاں پہ آتے ہیں ان کی اپنی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں بھرپور تیاری کے ساتھ آئیں، اور اس کو جو ٹیک اٹ ایزی والی بات کرتے ہیں نا، وہ ٹیک اٹ ایزی نہ لیں، اپنی تیاری کے ساتھ آئیں، کیونکہ اس وقت آپ کا جو مقابلے ہو رہے ہیں وہ دنیا بھر میں دیکھے جا رہے ہیں. اور مجھے جو فیڈ بیک مل رہا ہے تو جو دیگر مقابلے ہو رہے ہیں ان کی بنسبت ان مقابلوں کی جو جی ٹی وی سے آن ایئر جا رہے ہیں ان کی ویورشپ زیادہ مل رہی ہے. ایسا ہی ہے، زیادہ لوگوں کی نظر ہے آپ پہ. ایسا ہی ہے. اور اس میں اگر آپ پیپر ریڈنگ کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ مزہ نہیں آئے گا. اس کی خاص وجہ یہی ہے، ایک تو ہمارے دیکھنے والے بہت پیار کرتے ہیں، اور دیکھنے والے جب آپ ججز صاحبان کو دیکھتے ہیں تو ان کی توقعات بڑھ جاتی ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹر انجم رضوی صاحب بیٹھے ہوئے، ادریس صاحب بیٹھے ہوئے، تو یقیناً معیار بہت ہی اوپر کا ہوگا، اور وہاں پہ ڈیبیٹرز کی، اسپیکرز کی ذمہ داریاں مزید بڑھ جاتی ہیں. اگلے مقرر کون آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ جی اگلے مقرر جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام کائنات مناف ہے، سینٹ جوزفس کالج سے ان کا تعلق ہے. ان کا بھی موضوع یہی رہے گا، بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی اور منصف بھی، دل سے کہہ دو. جب شدت طلب کے تاریک سائے انسان پر حاوی ہو جاتے ہیں تو تہذیب کا سورج ڈھل جاتا ہے، اور جب تہذیب کا سورج ڈھل جاتا ہے تو انسان اخلاقیات کی حدود پار کر لیتا ہے، اور اس طرح معاشرتی برائیاں جنم لیتی ہیں. صدر علی وقار، اہل ہوس ہر معاشرے میں موجود ہیں. کسی کو دولت کی ہوس ہے تو کسی کو شہرت کی، کہیں کرسی کے لیے لڑتے ہوئے سیاست دان ہیں تو کہیں جائیداد کے لیے لڑتے خاندان. مگر یاد رہے، یہ معاشرتی برائیاں کسی فرد واحد کی پیدا کردہ نہیں، بلکہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم اپنی غلطیوں کا محاسبہ کرنے کی بجائے کبھی دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں تو کبھی نصیب کی دہائیاں دیتے ہیں. دودھ میں پانی ملانے والے، اناج میں کنکر ملانے والے، دفتری اوقات میں گپے لڑانے والے اور رشوت کا بازار گرم کرنے والے ایک طرف تو معاشرتی برائیوں کا شکوہ کرتے ہیں اور دوسری طرف خود ہی ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. صدر علی وقار، جب ہم خود ہی نقل کو فروغ دیں اور تعلیمی انحطاط کا رونا روئیں، جب ہم خود ہی نقل کو فروغ دیں اور تعلیمی انحطاط کا رونا روئیں، رشوت کو صلہ خدمت سمجھیں اور افسران کی نااہلی کا رونا روئیں، بچوں کو جدید ٹیکنالوجی کا عادی بنائیں اور ان کی بے راہ روی پر افسوس کریں، تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی اور منصف بھی. جناب علی، جب منصف اپنے مفاد کی خاطر جب مدعی اپنے مفاد کی خاطر خود ہی منصف بن جائے، جب نشوہ جیسی معصوم بچی جان کی بازی ہار جائے اور مدعی مصلحتاً سمجھوتا کر لے، اور جب شاہزیب قتل کیس دولت کے عوض معاف کر دیا جائے، تو پھر کیسا انصاف اور کہاں کا انصاف. گناہگاروں میں شامل مدعی بھی اور ملزم بھی، تیرا انصاف دیکھا اور عدالت چھوڑ دی ہم نے. صدر علی وقار، جب دشمن کسی ملک پر حملہ کرے اور شکست کھانے پر واویلا مچانے لگے، جب سیاستدان اپنے مفاد کے لیے اپنے ہی لوگوں کو مروا کر مدعی بن جائے، جب حکمران قومی دولت لوٹ کر غربت کی دہائیاں دینے لگے، اور جب کسی گھریلو ملازمہ کو تشدد کے بعد قتل کر دیا جائے اور پھر اسی پر چوری کر کے فرار ہونے کا الزام لگا دیا جائے، تو پھر کہنا پڑتا ہے کہ بنے ہیں اہل ہوس، مدعی بھی اور ملزم بھی. ہم فریاد کریں تو کس سے کریں؟ کہ ہمارے تو رہبر ہی رہزن ہیں. ارے ہم فریاد کریں تو کیسے کریں کہ ہم تو خود ہی تماشا ہیں اور خود ہی تماشائی. کیوں ہوئے قتل ہم پر یہ الزام ہے، قتل جس نے کیا ہے وہی مدعی. قاضی وقت نے فیصلہ دے دیا، لاش کو نظر زندہ کیا جائے گا. اب عدالت میں یہ بحث چھڑنے کو ہے، یہ جو قاتل کو تھوڑی سی زحمت ہوئی، یہ جو خنجر میں ہلکا زخم آ گیا، اس کا تاوان کس سے لیا جائے گا؟ شکریہ. اچھا، بہت خوب، شاندار، اچھا انداز تھا. جی تو اگلی مقرر جو ہمارے پاس آ رہی ہیں ان کا نام درختہ انصاری ہے، مدینہ فاؤنڈیشن اسکول حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. آپ کا موضوع بھی یہی رہے گا، دل سے کہہ دو. انصاف کبھی یہ تھا کہ زنجیر ہلا دی
सुल्तान ने लब्बैक की खुश होके सदा दे दी। इस दौर का दस्तूर चमन और ही कुछ है। कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी, कांटों ने किया जुर्म तो फूलों को सजा दी। सदर अली वकार, जब कांटों के जुर्म की सज़ा फूलों को मिलने लगे, जब आम के आशियानों पर जंगी जुनून की बिजलियां गिरने लगे, जब मोहब्बतों के टिमटिमाते हुए चिराग नफरत की हवाओं और आंधियों की इज्जत में हो, जब औरतों की इज्जत के लुटेरे, जब इज्जत व असमत की पाकीज़ी और शफाफ के उजले दामन पर जिल्लत और रुसवाई और बदनामी का दाग दिखाई दे रहा हो, और जब जुर्म करने वाला मुजरिम इर्तिकाब जुर्म करने के बाद मुद्दई बनकर इंसाफ करने वाले की कुर्सी पर बरजमान होकर इंसाफ मुंसिफीन की हैसियत से इंसाफ करने लगे, तो खुदा की कसम अपने दिल पर ना मिटने वाली सियाही से ये बात तहरीर कर लीजिए कि इस मुआशरे में बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी और मुंसिफ भी, कि सदर अली वकार ये कैसी मुमलिकत इस्लामिया है, ये कहाँ का इंसाफ है कि अवाम के वोट से तरक्की पाकर ऐवान बाला में तशरीफ होने वाले हुक्मरान जब एयर कंडीशन हॉल में बैठते हैं तो इनकी रगों में बहने वाला खून सख्त क्यों हो जाता है। ये उस वक्त पाकिस्तान के तालीमी इदारों और पाकिस्तान के दरसगाहों में सुबह होने वाली असेंबली में तो कौमी दराना पढ़ने वाले उन मुस्तकबिल के मेहमानों को क्यों भूल जाते हैं कि जिन्होंने कल इस जिना के पाकिस्तान को संभालना है, और खुद ही मजलूमियत का रोना रोकर अपनी फरियाद करते हैं और खुद ही मुंसिफ बनकर बेकसूर साबित हो जाते हैं, ये बिना सोचे समझे कि अगर मुद्दई खुद मुंसिफ भी बन जाए तो सिर्फ फैसला होता है अली वकार, इंसाफ नहीं होता। और हमारा दिल जार रोकर ये फरियाद करता है कि सूरज ने भी अश्कों के सिवा कुछ ना दिया, रात आई तो तेरी रात पे रोना आया, कोई फुटपाथ पे सोता है, कोई बंगले में, अहदे हाजिर तेरी सौगात पे रोना आया, तेरी सौगात पे रोना आया। सदर अली वकार, जब सब कुछ लूट कर खा जाने वाले शराफत का पर्दा ओढ़ लें, जब बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करने वाले पैदल चलने वालों को कीड़े मकोड़े समझ कर कुचल देना जुर्म ना समझें, और फिर एक बार अपनी हमदर्दी का मेकअप लगाकर हमसे वोट मांगने आ जाएं, तो ऐसे अहले हवस मुद्दई और मुंसिफों के लिए बस इतना ही कहूँगी कि हर रूप में मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, हर रूप में मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। शुक्रिया। शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं, और ये आपका मौजू था, इस पे आप लबकुशाई कर रही थी, इजहार कर रही थी अपने दलाइल का, और खूबसूरत सी तकरीर तमाम ही आज मुकर्रिर की तरफ से देखने में आई है। अब चलते हैं डॉक्टर अंजुम रिजवी साहब की तरफ और अजीज़ गाजी साहब की तरफ के आज का तबसरा क्या है, व्यूज़ कहाँ हैं और आज के मुकर्रिर कहाँ पे खड़े हुए। जी, मुकर्रिरी का मयार माशाल्लाह से बढ़ता जा रहा है। आज तलफ़ुज़ की बहुत कम गलतियाँ देखने में आईं और ये बड़ी खुशायन बात है। एक मिसरा हमारी एक जूनियर कोलीग ने अभी पढ़ा, इकबाल के नाम से, इकबाल ज़माना ख़राब है। यकीन मानिए ये कोई और इकबाल होंगे, अल्लामा इकबाल का ये शेर नहीं है, ना ये मिसरा है, क्योंकि ये वज़न में भी नहीं है। प्लीज़, मैंने बार बार कहा है कि जब अशार कोट किया करें तो खुदा के लिए इंटरनेट से मत उठाइए, क्योंकि इंटरनेट एक मुस्तनद ज़रिया नहीं है। वहाँ पे हज़ारों इस तरह के बेवज़न शेर हैं जो फ़राज़ के, इकबाल के, गालिब के, मीर तक़ी मीर के नाम से लोग घड़ देते हैं। जी, आप मजमूए में जाइए या किसी और ऐसी उर्दू अदब की वेबसाइट पे जाइए जहाँ आपको ये अशार मिल जाया करें। हमारी पहली मुकर्ररा ने पॉजेज़ बहुत दिए। मैंने पहले भी कहा जाए जाह हो हशम, अब जाहो हशम है, लेकिन जब आप जाह अलग पढ़ते हैं और ओ अलग पढ़ते हैं और हशम अलग पढ़ते हैं तो जुमला या फ़िक्रा जो है वो टूट जाता है, और जब टूटता है तो उसके मायने ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाते हैं। जिस्म को जिसम कहा था जो ज़ाहिर है नहीं। हाँ, एक बात और, आफ़िया सिद्दीकी का हमारी एक मुकर्ररा ने हवाला दिया जी, और उसमें ये कहा कि आलमी अदालत ने उनकी पैरवी नहीं की, या आलमी अदालत का वो फ़ैसला है। खुदा के लिए दुरुस्त कर लीजिए, आफ़िया सिद्दीकी का केस अमरीकी अदालत में गया था, आलमी अदालत में नहीं गया था। आलमी अदालत हॉलैंड में है, द हेग में। वहाँ ये मुकदमात नहीं जाते,
وہاں بین الاقوامی مقدمات جاتے ہیں عموماً جن کا تعلق جو ہے وہ مالیات سے ہوتا ہے یا بین الاقوامی کرائم سے ہوتا ہے. عافیہ صدیقی کا امریکی عدالت نے سزا دی ہے. تو اس پر چونکہ غلط ریفرنس تھا اس پہ بھی بدقسمتی سے نمبر جو ہیں وہ کٹے. باقی وطن عزیز تھا لفظ، وطن لفظ ہے، وطن عزیز کہتے ہیں. اس کو ذرا سا لغت میں دیکھ لیا کیجئے اور یا کسی بڑے سے بات کر لیا کیجئے کہ کس طرح سے اس لفظ کو ادا کیا جائے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اپنے پلے اسٹور سے اردو لغت کو ڈاؤن لوڈ کر لیے تو اس میں تو اب فونیٹکس اس میں بلکہ اس میں تو اب انہوں نے آواز کے ساتھ تلفظ کے ساتھ بھی اپلوڈ کر دیا ہے کہ آپ کو اگر اعراب پڑھنے میں ہے تو آواز کے ذریعے سے صوتی ذریعے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی ادریس غازی صاحب. جی ادریس صاحب. بس بنیادی بات یہ تھی کہ یہ لفظ لغت کے اعتبار سے جس طرح انجم بھائی بار بار ریفر کرتے رہتے ہیں، یہ حوث لفظ ہے، واو کے نیچے زیر ہے، لیکن چونکہ غلط العام اتنا ہو گیا ہے کہ حوث 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 ہم کہتے رہتے ہیں اور وہ قبولیت کے درجے پر ہے. اچھا. تو اس لیے ہم اس کو اعتراض کی حد تک نہیں دیتے، لیکن جہاں بالکل اگر طالب علموں کو سیکھنے کی حد تک میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل لفظ حوث ہے. اچھا، اب جو بنیادی بات آج مجھے نظر آئی وہ کہ کچھ طالب علموں نے تیاری اچھی کی تھی، کچھ نے نہیں کی تھی. تیاری سے میری مراد یہ کہ جب آپ تقریر تیار کر لیتے ہیں، کنٹینٹ لکھ لیتے ہیں، تو ایک بات تو جیسے اقبال کے نام سے بہت سے غلط مصرے یا بہت سارے غلط اشعار جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، لوگ اس کو اقبال کا سمجھنے لگتے ہیں. حالانکہ اقبال عظیم کے جو اشعار ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علامہ اقبال کے ہیں، لیکن یہ جیسے اقبال کا ہے وہ نہ تو اقبال عظیم ہے نہ علامہ اقبال. ہاں، لیکن بہرحال یہ غلطی تو ان سے ہو گئی، لیکن آئندہ خیال رکھیے. اور جب آپ اسپیچ تیار کر لیتے ہیں تو اس کو سب کو سنائیے. ہم نے پہلے بھی کہا تھا آپ اپنے ماں باپ کو سنائیں، بہن بھائیوں کو سنائیں، اساتذہ کو سنائیں، دوستوں کو سنائیں. آپ کو خود تھوڑا بہت اندازہ ہوگا. اگر آپ سے کوئی بھی پوچھ لے کہ یہ کون سے اقبال کا شعر ہے تو آپ کو فوراً شاید ذہن میں آ جائے گی کہ یہ بات کچھ گڑبڑ ہے ضرور. اور دوسرے کہ آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی تو پھر آپ کو تقریر دیکھ کے پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. اصل اور اچھے مقرر جو آپ نے دیکھے ہوں گے نا وہ سارے وہ ہیں کہ جو کوئی لکھی ہوئی تقریر نہیں کرتے. اب آپ یسرا کو دیکھتے ہوں گے، آپ اویس ربانی کو دیکھتے ہوں گے، یہ سارا جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں نا یہ انہوں نے سب تیاری کی ہے، لیکن اس وقت ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ جو بات کرنی ہے زبانی کرنی ہے، فل بدی کرنی ہے. اور ایک مقرر اسی وقت اچھا ہوسٹ یا اچھا میزبان اسی وقت ہوتا ہے جب وہ مقرر اچھا ہو. تو آپ اگر اس تقریر کے شعبے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کاغذ کو یہ جو پرچیاں ہوتی ہیں اس کو بیساکھی نہ بنائیں. صرف ایک صورت ہے جہاں مباحثہ ہوتا ہے، جہاں دلیل اور رد دلیل کی بات ہوتی ہے اور آپ کو آن دا اسپاٹ دوسرے کی دلیل کو رد کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم اجازت دیتے ہیں کہ آپ سامنے والے کے نکات لکھ لیں اور اس کا فی البدیہہ آپ جواب دے دیں. لیکن پوری تقریر پڑھنے کی تو شاید کہیں پہ بھی اجازت نہیں ہوتی، بلکہ بہت سارے تو ایسے پروگرام ہوتے ہیں اور ایسے مقابلے ہوتے ہیں جہاں بالکل مائک بند کر دیا جاتا ہے کہ جی پیپر ریڈنگ ہے یا مارکنگ کے وقت اس کو زیرو کر دیا. کانٹینٹ پہ ذرا سا ہاں کانٹینٹ بھی آج ہمیں کانٹینٹ نظر نہیں آیا جو ہم چاہ رہے تھے نا. یہ کتنا اچھا مصرع ہے، کتنا اچھا موضوع دیا تھا کہ اہل حوث جو ہے وہ مدعی بھی ہیں منصف بھی ہیں. جو آدمی فیصلہ کر رہا ہے وہی دعویٰ بھی کر رہا ہے اور اہل حکم بھی وہ ہے، اس کی حکمرانی بھی اس کی ہے اور فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے. تو جو مظلوم ہے وہ مظلوم سے مظلوم تر ہوتا جا رہا ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. جو انفلیشن، جو افراط زر، یہ دیگر معاملات اور اس کے علاوہ یہ جو اہل حوث ہے، یعنی حوث صرف دولت کی نہیں ہوتی، صرف اقتدار کی نہیں ہوتی. حوث کے اور بہت سارے اینگلز نکالے جا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کو لالچ ہوتی ہے، کہاں کہاں پہ آپ کو حوث ہوتی ہے. وہ اگر اینگل آپ نکال لیں اور پھر آپ اس بات کو ثابت کریں کہ جس چیز کا ہم حوث یا شوق یا لالچ یا دلچسپی رکھتے ہیں، یہ دلچسپی جب لالچ کی حد تک جاتی ہے تو یہ حوث بن جاتی ہے. تو اس میں ہم فیصلہ بھی دعویٰ بھی خود کر رہے ہوتے ہیں اور فیصلہ بھی خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی جو حکمران ہوتا ہے وہی عدالت میں کیس بھی کر رہا ہے اور وہ ایک کیس جیت بھی رہا ہے. تو اس طرح کی یہ باتیں، یہ کنٹینٹ منافقانہ طرز عمل پہ فیض نے بات کی ہے نا. مکارانہ اور منافقانہ طرز عمل جو ہے وہ ہے کہ آپ مدعی بھی بنے ہوئے ہیں اور آپ ہی وکیل بھی بنے ہوئے ہیں، فیصلہ بھی آپ کر رہے ہیں. یہ معاشرے کا جبر ہے جو کہ غریب آدمی کے لیے ایک بہت اتنا وسیع میدان تھا بچوں بولنے کے لیے اس ایک مصرے پہ کہ میرا خیال ہے کہ 3 منٹ تو بہت کم پڑ جاتے. ذرا سا
ذرا سا میں نے جیسے بار بار عرض کرتا ہوں میں سوچ لیا کیجئے, مشورہ کیجئے اور ذرا ڈیپتھ میں چلے جائیے, تو اتنا عمدہ آپ کا کانٹینٹ آئے گا کہ آپ کے باقی تمام عیوب جو ہیں اس میں چھپ جائیں گے. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, ادریس صاحب آپ کا. ابھی مزید آپ کو ہم یہاں پہ زحمت دیں گے جب انعامات کی تقسیم کی باری آئے گی. اور بہت شکریہ, بہت شکریہ صابر ابو مریم صاحب آپ کا, حافظ محفوظ یار خان صاحب آپ کا. آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی. اگلی تقریر کے لیے کانٹینٹ بھی آپ نے ہمیں دے دیا اور ایک مقصد بھی دے دیا زندگی کا, جو بہت ضروری ہے. کسی مظلوم کے لیے آواز اٹھانا, یہ کم سے کم اس کا احساس کرنا. کل چونکہ یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ تھا, تو اس مناسبت سے کچھ خیال آ رہا تھا, اس کو میں نے قلم بند کرنے کی کوشش کی. تو کل غیر حاضری کی ہماری معذرت, وہ کل کا جو قرضہ ہے وہ آج ہم اتار دیتے ہیں. جی مولا علی کی شان میں چند اشعار عرض ہیں. ہم ناتواں کیا ہو سکے ہم سے بیاں شان علی. واہ. ہم ناتواں کیا ہو سکے ہم سے بیاں شان علی, خامہ کہیں سے لا دیگر جو لکھ سکے لفظ علی. واہ کیا بات ہے. خامہ کہیں سے لا دیگر جو لکھ سکے لفظ علی. ہو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہو لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ہر بزم میں ہر رزم میں جس دم چلے ورد علی. کیا بات. واہ. ہر بزم میں ہر رزم میں جس دم چلے ورد علی. یہ فیض اہل بیت ہے وہ لا مکاں کو پا گیا. واہ. یہ فیض اہل بیت ہے وہ لا مکاں کو پا گیا. جس کو ملی جب بھی ملی حب علی حب علی. حب علی حب علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اگلا شعر ہے کہ حسنین کے صدقے ملی اسلام کو یوں زندگی. واہ. حسنین کے صدقے ملی اسلام کو یوں زندگی. پھر کیوں نہ ہو ایسا کہ جب آخر کو تھا خون علی. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ ہو ایسا کہ جب آخر کو تھا خون علی. من کن تو مولا کا حوالہ ہر کوئی ہے جانتا. کیا کیا. من کن تو مولا کا حوالہ ہر کوئی ہے جانتا. پھر بھی نہ مانے تو وہ جانے اور پھر جانے علی. واہ. خوبصورت. پھر بھی نہ مانے تو وہ جانے اور پھر جانے علی. نیج البلاغہ کھول کر پالے سراغ زندگی. کلام اقبال ہے نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو علامہ اقبال سے استفادہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ایک دوسرا اینگل میں نے اس کو دیا ہے کہ من میں ڈوبنے کی بجائے نیج البلاغہ کا ریفرنس اگر ہو. نیج البلاغہ کھول کر پالے سراغ زندگی. غازی اگر تو چاہتا ہے صدقہ علم علی. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. خوبصورت انداز سے ترتیب بنائی ہے آپ نے اور بہت پیارے. مجھے ابن حدید معتزلی جی ایک کردار ہے تاریخ میں جو معتزلہ فرقہ. اچھا یہ فرقہ اس کو زندیق بھی کہا گیا یہ اسی اوائل زمانے میں. تو یہ یعنی وفات رسول کے خلافت راشدہ کے بعد جو مختلف ایک خلفشار تھا اس میں معتزلی تھا. تو ابن حدید معتزلی جو ہے وہ شاعری بہت اچھی کرتا تھا. اس نے ایک قصیدہ حضرت علی کی شان میں لکھا تھا. اچھا. عربی میں ہے لیکن میں اس کا اردو میں ترجمہ منظوم نہیں صرف آپ کو نثر میں سناتا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ عربی میں جو شکو ہوگا وہ کتنا مزے کا ہوگا جب اردو میں اتنا مزہ آئے گا. بالکل مختصر کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ شجاعت کی تعریف لوگ یہ کرتے ہیں کہ دشمن کے اوپر تلوار چلاؤ. شجاعت وہ نہیں ہے جو محض تلوار چلتی ہے. شجاعت نیزے کی انی میں چھپے ہوئے شہد کو نچوڑ کے پینے کا نام ہے. اللہ اکبر. شجاعت کی تعریف. شجاعت نیزے کی انی میں چھپے ہوئے شہد کو نچوڑ کر پینے کا نام ہے. پھر طویل آیا پھر گریز پہ آ کے کہتا ہے کہ اب کچھ خیبر کی باتیں کروں. اس روز دنیا نے دیکھا کہ ایک جواد پر سوار ہوا. عربی میں جواد مرد صالح کو بھی کہتے ہیں اور اصلی النسل گھوڑے کو بھی کہتے ہیں.
کہ اس روز ایک جواد پر سوار ہوا اور پھر ایک گرد اڑی، یہاں تک کہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب جو گرد چھٹی تو ہم نے دیکھا کہ تیرے ہاتھ میں خیبر کا در تھا، اللہ اکبر، اور یوں لگا کہ تیرے پیر زمین سے نہیں چھو رہے، سب تجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور تو سر جھکا کے ہر ایک سے کہہ رہا تھا نہیں نہیں میں بندہ ہوں، اللہ نہیں نہیں میں بندہ ہوں، نہیں نہیں میں بندہ ہوں۔ اس کو ریلیٹ کیجئے فزت برب الکعبہ سے۔ بالکل جب پہلی ضربت لگی تو مولا علی نے سب سے پہلے یہ کہا رب کعبہ کی قسم میں فائز ہو گیا، کامیاب۔ اس لیے میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہی بن رہا تھا نا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ یا علی کیا تمہیں پتہ ہے کہ پچھلی امتوں میں بدبخت ترین شخص کون تھا اور اگلی امتوں میں کون ہوگا بدبخت ترین شخص؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول کو بہتر پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پچھلی امتوں میں تو بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت سے صالح کی اونٹنی کے پیر کاٹے تھے، اور اگلی امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ ہوگا جو تمہارے سر پہ تلوار کی ایسی ضرب لگائے گا کہ تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ تو مولا علی نے صرف یہ پوچھا تھا میں ایمان پہ ہوں گا؟ اللہ، تو سرکار ختمی مرتبت نے کہا کہ علی ایمان کے اس درجے پہ ہوگے کہ لوگ تمہیں دیکھ کے اپنے ایمان کو درست کریں گے۔ اللہ، تو اس لیے اچھا یہ جو ابھی جیسے اس نے جو قصیدہ کہا تو نصیریوں کو خدائیت کی جھلک نظر آنے لگی، جس کی وجہ سے مولا مستقل ان سے رائیاں کرتے تھے، تو لہٰذا یہ بھی ایک انہوں نے ثبوت دیا کہ میں خود کسی کا بندہ ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اور ان کے سجدے بتا رہے ہیں، اور سجدے میں ہوں، تو میں فائز اس لیے ہو گیا کہ دیکھو غلط فہمی دور کر لو، میں بندہ ہوں۔ ہائے کیا خوبصورت بات ہے، نہیں بندگی کی معراج بھی سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، خیبر فتح کہا، یہ نہیں کہا کہ میں آج کامیاب ہو گیا، مگر سجدے میں جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج میں کامیاب ہو گیا، اور یہی شہادت ہے جو بندگی کی معراج ہے، یہی سجدہ ہے جو انسان کو پروردگار کے قریب کر دیتا ہے۔ عرفان رمضان میں ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ادریس صاحب آپ کا، انجم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج کی نظم کو آپ نے خوبصورت کر دیا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب واپس آئیں گے حکمت رمضان میں تو آج ایسے ہی موضوع پہ انشاءاللہ حکمت کی اور مزید خوبصورت باتیں سنیں گے۔ عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان۔